کیا بنے گا بندے تو سوچ آخرت کی۔ آج لڑکیوں میں بھی سیریل دیکھ کر کے اور دوسری غلط چیزوں کو دیکھ کر کے بھی ایک عجیب سا بھوت سوار ہے۔ افیئر کا، دوستی کا، ناجائز تعلقات کا۔ ہمارے یہاں شادی سے پہلے کوئی دوستی نہیں ہے، لڑکا اور لڑکی کی کوئی دوستی نہیں ہے۔ علامہ ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مریم جیسی پاک دامن عورت ہو اور داؤد جیسا پاک دامن مرد ہو اور یہ دونوں تنہائی چاہے تو میں ان دونوں کو تنہائی کی اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور آج اسکول کے لڑکوں سے دوستی، کالج کے لڑکوں سے دوستی، یونیورسٹی کے لڑکوں سے دوستی، محلے کے لڑکوں سے دوستی، اور دوستی کی نوبت تو یہاں تک پہنچ گئی کہ مسلم اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں رہا۔ آج ہماری مسلم بیٹیاں غیر مسلم لڑکوں سے دوستی کر رہی ہے، شادیاں کر رہی ہے، نکاح کر رہی ہے اور ان سے غلط کام بھی کر رہی ہے۔ اور ان کے ماں باپ کہتے ہیں کہ یہ جو مولوی لوگ ہیں یہ پرانے خیالات کے ہیں، آج تو نیا دور ہے۔ اگر میری بیٹی کسی لڑکے سے دوستی کرتی ہے تو کیا ہماری بیٹی ایسی پاپی ہے یا ہماری بیٹی ایسی مجرم ہے؟ میں کہتا ہوں سن لو اور کان کھول کر کے سن لو، کسی کی بیٹی پاپی نہیں ہوتی، کسی کی بیٹی مجرم نہیں ہوتی، لیکن اندر جو نفس ہے، نفس وہ برائی کا حکم دیتا ہے، وہ گناہ کرنے پر مجبور کرتا ہے، وہ غلط کام کرنے پر ہمیں ابھارتا ہے۔ بیٹیاں کسی کے ساتھ نہ بھاگتی اگر گھروں میں پردے کا نظام ہوتا، اگر گھروں میں تقدس کا نظام ہوتا، اگر گھروں میں پارسائی کا نظام ہوتا۔ ہماری بیٹیوں کو 50 سال پہلے چچا زاد بھائی سے بھی پردہ کرایا جاتا تھا، خالہ زاد بھائی سے بھی پردہ کرایا جاتا تھا، ماموں زاد بھائی سے بھی پردہ کرایا جاتا تھا، دیور سے پردہ کرتی تھی، جیٹھ سے پردہ کرتی تھی۔ لیکن آج اسکول کے لڑکوں سے دوستی، اگر کسی کو برا لگے تو لگے، ایک بار نہیں 1000 مرتبہ برا لگے، لیکن ہمارا مذہب یہی ہے کہ غیر مسلم ہو یا اپنا مذہب کے نامحرم مرد ہو، کسی بھی بیٹی کو اس سے دوستی یا ناجائز تعلقات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی ٹی وی پر بیٹھ کر کے بھوکتا ہے کہ یہ مولوی لوگ پردے کی باتیں کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تم سے نہیں کہتے، ہم تو اپنی بیٹیوں سے کہتے ہیں، اور ہماری بیٹیوں کو ہمیں کہنے کا پورا حق ہے، اور ہر آدمی اپنی بیٹی کا ذمہ دار ہے۔ اور بیٹی صرف اس کے باپ کا بیٹی نہیں بلکہ بیٹی تو پوری ملت کی بیٹی ہوتی ہے، بیٹی تو پوری قوم کی بیٹی ہوتی ہے۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حاتم طائی کی بیٹی کو بغیر دوپٹے کو دیکھا تو اپنی مزمل و مدثر والی چادر، اپنی نبوت والی چادر اس کے سر پر رکھ دیا اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ بیٹی کسی کی بھی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں بیٹی کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تم کہتے ہو ظلم کرتے ہو، لوگوں پردہ تمہیں ظلم لگتا ہے، کیوں تمہیں پردہ ظلم لگتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں گالی گلوچ کا تو عادی نہیں ہوں، لیکن بتاتا ہوں کہ پردہ تمہیں کیوں ظلم لگتا ہے۔ کتے چاہتے ہیں کہ بکری باہر نکل کر کے آئے، کتے کیا چاہتے کہ بکری باہر نکل کر کے آئے۔ میں پوچھتا ہوں کہ کتے صاحبوں تجھے بکری کی آزادی سے کیا پیار ہے؟ اگر مالک بکری کو گھر میں باندھ کر کے رکھے تو کہتے ہو ظلم ہے۔ میں کہتا ہوں ظلم نہیں، یہ تو مالک کی محبت ہے۔ مالک جانتا ہے کہ اگر
बाहर बकरी को भेजूंगा तो बाहर आवारा कुत्ते बैठे हुए हैं, बकरी को चीर फाड़ करके खा जाएगा। इसलिए बकरी को मालिक मोहब्बत में घर में बांध करके रखता है ताकि आवारा कुत्तों की इन बकरियों पर नजर ना पड़ जाए। तो एक मालिक के नजदीक बकरी की इतनी इज्जत है तो हमारे यहाँ बेटियों की इज्जत करोड़ों गुना ज्यादा बढ़कर है। अगर आप कहते हैं कि बेटी की इतनी इज्जत क्यों है, तो मैं कहता हूं इसलिए बेटी की इज्जत इतनी है कि हमारे यहाँ बेटी का रूप कोई मामूली रूप नहीं है। हमारे यहाँ बेटी का रूप सय्यदा पंजीबा ताहिरा खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा का रूप है, और वो ऐसा रूप है जिसके सामने पूरी कायनात खड़ी होती है। जब ये शहजादी नबी से मिलने के लिए आती है तो मेरा नबी उसके इस्तकबाल के लिए खड़ा हो जाता है। ये है बेटी। औरों के यहाँ क्या बेटी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप सुनिए हमारे यहाँ बेटी क्या है। हमारे यहाँ बेटी फातिमा ज़हरा है, हमारे यहाँ बेटी बिन्ते सिद्दीक आयशा सिद्दीका है, हमारे यहाँ बेटी हज़रत ज़ैनब कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। जब बेटे कट जाते हैं तो फिर बेटी है जो पूरे काफिला को मैदान करबला से बचा करके मदीना मुनव्वरा तक लाती है, वो बेटी ही है। इसलिए हमारे यहाँ बेटियों की बहुत ज्यादा इज्जत है, हमारे यहाँ बेटियों का मकाम बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ बेटी झाड़ू पोछा करने वाली का नाम नहीं है, हमारे यहाँ बेटी बर्तन धुलने वाली का नाम नहीं है, हमारे यहाँ बेटी कपड़े धुलने वाली का नाम नहीं है, हमारे यहाँ बेटी वहां पर खड़े रहकर खुतबा देने वाली का नाम है। जब बेटे कट जाते हैं तो फिर बेटियां बोलना शुरू करती है और इस शान के साथ बोलती है, ऐसा लगता नहीं कि वो बेटी बोल रही है, बल्कि ऐसा लगता है कि वो कोई शेरनी बोल रही हो, ऐसा लगता है कि वो उसका बाबा बोल रहा हो। इसलिए हमारे यहाँ बेटियों का मकाम बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ बेटियों की इज्जत बहुत ज्यादा है, और हमारे यहाँ बेटी जन्नत है जन्नत। हमारे यहाँ बेटी टुकड़े टुकड़े करके गटर में बहा देने वाली चीज नहीं है। जो नबी का गुलाम होगा वो बेटी को कभी टुकड़े नहीं कर सकता, बल्कि बेटी को अपने जिगर का टुकड़ा करार देता है। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहजादी के लिए कहा, ये तो मेरे जिगर का टुकड़ा है।